الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں پڑھ رہا تھا۔ آج کل چونکہ زوال دیر سے ڈھلنے لگا ہے، ایک تو اس کی وجہ سے بھی وقت بہت تھوڑا ہو گیا، اور دوسرا جو کورونا کے حالات چل رہے ہیں، بس مختصر سے ہی بیان ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ناغہ نہ ہو۔ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ تلخیص کے طور پر ہی صحیح، لیکن چلیں پورا ہوتا رہے، اس لیے زیادہ تفصیلات تو اب نہیں بیان ہو سکتی، البتہ خلاصہ صرف عرض کروں گا تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو میں پڑھ رہا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی میں اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ بڑا عجب واقعہ ہے اور بڑا نورانی واقعہ ہے۔ علماء نے اس پر مستقل رسالے لکھے، کتابیں لکھیں اور بڑے قیمتی نکات لکھے کہ اس واقعے میں انسان کے لیے کیا کیا سبق ہیں۔ کچھ کو میں نے پڑھا، کچھ کو اللہ نے زندگی دی تو پڑھیں گے۔ واقعات یہاں تک دوبرا پایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر کرتے کرتے اس مرحلے پر پہنچے جس مرحلے پر تیسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے بات کی کہ مطلب یہ ایسے لوگ جنہوں نے 2 یا 3 بندوں کو بھی کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، عجیب لوگ ہیں یہ، ان کی آپ نے دیوار مفت میں بنا دی۔ اگر بنانی ہی تھی آپ تو کوئی اجرت ان سے طے کر لی جاتی، اس اجرت کو ہم اپنے کھانے وغیرہ میں کام میں لے آتے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مرحلے تک خوب سمجھ گئے تھے کہ اصل میں میرا ان کے ساتھ اب رہنا بڑا یعنی ناممکن والی بات ہے۔ اس لیے بس اب ان سے جدائی ہی اختیار کر لی جائے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم بخشا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تکوین کا علم بخشا ہے، اس لیے ہم وہ کریں گے کروائیں گے جو شریعت کہتی، اور یہ وہ کریں گے جن کو تکوین کے طور پر حکم دیا جائے گا یہ کریں گے۔ تو جب ہم تو اس کو ظاہر پر جب رکھیں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ بھئی یہ کیا کیا، اور یہ اس حکم کے پابند ہوں گے، ان کو کرنا ہے، ان کو جو حکم دیا جائے گا یہ کریں گے۔ ہمیں بھلے وہ ظاہری طور پر کچھ اور نظر آ رہا ہو، جیسے کشتی کا توڑنا، لڑکے کا قتل کرنا، دیوار کا کھڑا کرنا، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے اس مرحلے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس راز کو خوب سمجھ گئے تھے کہ میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، اب اپنی اپنی راہ لینی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیسرے مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کیسی لوگ ہیں، یہ 2 یا 3 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکے یا رہنے کے لیے جگہ نہیں دے سکے، آپ ان کے کام مفت میں کر رہے ہیں، اگر کرنا ہی تھا تو کوئی اجرت طے کر لیتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت کی طرف دیکھا، قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ محترم یہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت ہے، اب آپ نے اپنی راہ ہونا ہے، ہم نے اپنی راہ ہونا ہے۔ البتہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا محترم جدا ہونے سے پہلے ہم آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیں جن باتوں پر اور جن مرحلوں پر آپ صبر نہیں کر پائے، کہ وہ تھا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کشتی والوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، ہمیں کشتی میں بٹھایا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہم نے ان کی کشتی توڑ دی۔ آپ کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا کیا، یہ احسان کا بدلہ ایسے دیا جاتا ہے۔ پھر چلتی راہ پر ایک لڑکا آپ کو لڑکوں میں بڑا خوبصورت بڑا اچھا معلوم ہوا، اور پھر وہ نابالغ لڑکا نظر آیا، ہم نے اس کی گردن توڑ کے اس کو مار دیا۔ آپ نے کہا یہ قتل انسانی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اور پھر ان لوگوں کے پاس سے ہم گزرے کہ جن سے ہم نے کھانا مانگا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، کھانا دے دیں۔ اور یہ شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ شرعاً مسافر کا حق ہوتا ہے، مانگ سکتا ہے وہ، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن وہ بستی والے عجیب، انہوں نے کہا بھئی ہم نے یہ ساری تفصیلات ہم نے پہلے مرحلے پر پڑھ لی۔ تو حضرت نے فرمایا ہم نے ان کی دیوار بنا دی۔ اب آپ کو اعتراض ہو گیا کہ بھئی ہم نے ان کی مفت کے دیوار بنانی بھی تھی، تو مفت کیوں بنائی، کوئی اجرت لینی تھی؟ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیا تھا۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے ان کی حقیقت کیا ہے۔ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریبوں کی تھی، مسکینوں کی تھی۔ یعملون فی البحر، جو پانی میں مزدوری کرتے تھے، کام کرتے تھے، اس پر ان کا گزر اوقات ہوتا تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، ہم نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب پیدا کر دیں، عیب دار کر دیں، اس کو توڑ دی۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، توڑی اس لیے تھی کہ آگے جس طرف انہوں نے جانا تھا ایک بادشاہ کی سلطنت تھی، اور اس بادشاہ کا کام وہ یہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کشتیاں چھین لیتا تھا کشتی والوں کی، اور جو اچھی کشتی ہوتی تو اس کو پکڑ لیتا، کہتا تھا اس کو اٹھا لو، پکڑ لو۔ کل سفینۃ غصبا، ہر اچھی کشتی کو اٹھا لیتا تھا، اٹھوا لیتا تھا۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ مطلب جب اس کا ایک تختہ نکال دوں گا نا، عیب ہو جائے گا۔ وہ عیب دار کشتی کو کیا کرنا تھا کسی نے، وہ تو دیکھتے ہو بھئی یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، چھوڑو۔ اچھا انہوں نے دیکھنی تھی بھئی یہ ٹوٹی ہے، تو انہوں نے کہا بھئی چھوڑو اس کو، کیا وہ آگے بڑھ جائیں گے تو یہ تو غریب اور مزدور طبقہ ہے، دوسرا اب ایک اور پھٹا لگا کے پھر اپنی مزدوری شروع کر دیں، اس لیے کیا تھا۔ تو ہم نے تو ان کے ساتھ بھلائی کی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یہ بات تھی اصل میں۔ اور دوسرا جو سلسلہ تھا جسے لڑکے کا کہے کہ ہم نے جو اس کو قتل کیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، بات یہ ہے کہ اس لڑکے کے ماں اور باپ مسلمان تھے، ماں اور باپ مسلمان تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ماں باپ مسلمان تھے، لیکن ہمیں یہ پتا ہوا کہ اس نے آگے چل کر کافر بننا ہے، اگر یہ بڑا ہوگا کافر ہوگا۔ اس لیے اس کی محبت میں آگے نہ صرف یہ کہ اس نے خود تک کفر رکھنا ہے، بلکہ اس کی محبت میں ان دونوں نے بھی ایمان چھوڑ دینا تھا۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ملا اللہ کی طرف سے کہ اس بڑھنے والے فتنے کو جڑ سے کاٹ دو، ہمیں اس کے ماں باپ کے ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ اللہ کو یہ منظور تھا، اس لیے ہم نے یہ کیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً،
ہاں رہ گیا بات اس کی یا اس کے ماں باپ کی، تو اس کے ماں باپ کو ہم یہ چاہتے تھے کہ اللہ اس کے بدلے میں دوسری اولاد دے جسے نعم البدل کہتے ہیں، اور وہ اس سے پاکیزگی میں بھی بڑے ہوئے ہوں، منہ زکاتن و اقرب رحمہ، سلوک میں بھی بڑے ہوئے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے ہم نے کیا۔ ان آیتوں کا معنی سمجھ میں آیا ہے؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اب حالات ایسے ہیں اس لیے تفصیلات کوئی عرض نہیں کی سکتے، بس ترجمے پر اکتفا کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ عرض ہوا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے کہ کشتی کو حضرت نے اس لیے توڑا تھا، وہ بالکل بات واضح ہو گئی، اس میں تو کوئی زیادہ سوالات بھی نہیں اٹھتے، صرف علمی طور پر فَأَرَدْتُ اس پر اٹھا ہے، یا پھر آگے یہ جو دوسری آیت ہے اس پہ البتہ اس کے حوالے سے کئی سوالات اٹھے ہیں۔ ایک تو ہے فَخَشِينَا، یہ بڑا مشکل لفظ ہے، معنی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے بھی اس کا لفظی ترجمہ نہیں کیا بیان کے دوران، اس لیے کہ وہ کروں گا تو آپ بھی ڈر جائیں گے اور شاید ممکن ہے کہ نیٹیے بھی ڈر جائیں، تو اس لیے میں نے لفظی ترجمہ چھوڑ دیا، بس مفہوم ادا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فَخَشِينَا یہ حضرت خضر علیہ السلام نے کن کے لیے استعمال فرمایا؟ آیا اپنے لیے استعمال فرمایا یا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے استعمال فرمایا؟ پھر اگر یا پھر اپنے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دونوں کے لیے استعمال فرمایا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑکے کو اس لیے قتل کیا، تو وہ تو نابالغ تھا، اس کی بحث اپنے وقت پر گزر گئی کہ بعض نے فرمایا کہ یعنی یہ، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ محققین کا فیصلہ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا حضرت خضر علیہ السلام نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا وہ عربی میں صاف دلالت کر رہا نابالغ کے لیے ہوتا ہے، اس کو بالغ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بالغ تھا نہیں، تو پھر نابالغ لڑکے کا قتل کیسے کیا، اور وہ بھی فخشینہ کہہ کر؟ اب حالات ایسے ہیں، اب ان سب سوالات کے جوابات اب نہیں دیے جا سکتے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو طلباء یہ بات سنیں یا کوئی بھی صاحب جو پڑھے لکھے ہوں وہ جاننا چاہیں، تو علماء نے ان آیات کی تفسیر کے موقع پر ان سب سوالات کے جوابات دے دیے، خاص کر مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ مقصد اکابر کا یہ ہوتا ہے تاکہ کسی انسان کا عقیدہ خراب نہ ہو، اس لیے بس جو مفہوم میں نے عرض کر دیا آپ کے لیے وہی کافی ہے۔ طلباء کے لیے کتاب کا حوالہ مولانا سواتی رحمۃ اللہ علیہ کا دے دیا، وہ خود دیکھ لیں گے، بس دعا کریں کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائیں، ساری دنیا گھیرے میں ہے اور بڑی پریشانیاں ہیں، ہر ایک پریشان ہے اپنی جگہ۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سوالات کے جوابات تو اب نہیں دیے جا سکتے، بس میرا مقصد اس بیان کے دہرانے کا صرف اتنا ہے تاکہ ایک تو ناغہ نہ ہو اور جو دوسرا تسلسل ہے یہ کسی طریقے سے ٹوٹے نہیں، یہ چلتا رہے، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے آج رجب کی 2 ہے، رجب شعبان خیر سے گزر گیا، تو انشاءاللہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو واقعات ہیں یہ میں ماہ شعبان کے آخری تک پورا کر دوں، اب پھر اللہ نے زندگی دی تو ماہ رمضان کے بعد پھر اگلا سلسلہ ہوگا، لیکن میری اپنی کوشش یا خیال یہ ہے، باقی جو منظور خدا ہو، اس لیے میں ان سوالات کو چھوڑتا ہوں۔ البتہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ چیز ضرور آ سکتی ہے، عوام کے ذہن میں، کہ وہ لڑکا نابالغ تھا، اس کو تو جو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تو اس کے ماں باپ، بھائی محترم نے صاف حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگے وضاحت فرما دی ہے، اور حضرت خضر کی اس وضاحت کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرما دیا،
فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، چاہتے یہ تھے کہ اللہ اس لڑکے کا نعم البدل اس کے ماں باپ کو دے، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، جو پاکیزگی میں اس سے بڑا ہوا یا اس سے بڑی بھی ہو۔ علماء نے فرمایا یہ تو اللہ جانتے تھے نا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اچھا وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اچھا ایک اور چیز اکابر نے فرمائی، یہ بھی یاد رکھیں، کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے، لیکن علماء مفسرین نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا نا، یہ تو اس پاک آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو منظور یہ تھا کہ اللہ اس کے ماں باپ کے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے حکم یہ دیا کہ اس کو جڑ سے ہی نکال دو۔ ہاں اب ماں باپ رہ گئے تو ان کو نعم البدل ملا دوسری اولاد کی صورت میں۔ عموماً مفسرین نے لکھا ہے بیٹی اللہ نے بخشی، بیٹا نہیں۔ بعض حضرات اس طرف گئے لیکن زیادہ تر اکابرین نے یہی لکھا ہے کہ نہیں، اللہ نے بیٹی بخشی تھی۔ اور تاریخ پرانی کلام پاک میں تو یہ سب نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیٹی دی وہ اتنی پاک سیرت دی کہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی، اس وقت کے اللہ کے نبی، کیونکہ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، نبوت کے سلسلے جاری تھے۔ ہاں آگے ان مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پرانی تاریخ کی کتابیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آگے اس یعنی لڑکی کی اپنے دامن سے اور آنے والی نسل سے اللہ نے 70 نبی کو پیدا فرمایا۔ یہ ان کا نعم البدل تھا، کیونکہ مسئلہ ایسا تھا نا، ماں باپ کے سامنے ان کو تو بڑا پیار، وہ عزیز تھا، اب اس طرح ہو گیا تو اللہ دیکھیں جب اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعم البدل بھی تو دیتے ہیں نا، ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہاں رہ گیا مسئلہ اس لڑکے کے حوالے سے کہ وہ تو نابالغ تھا، جب وہ نابالغ تھا تو پھر اس کے لیے یہ سزا۔ اس سوال کا جواب بھی ان مفسرین نے دیا ہے لیکن وہ اتنا علمی ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ بالکل وہی ادا ہے جو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمائی ہے، وضاحت نہیں کی، اشارہ کیا دوسری طرف، اس اشارے تک میں پہنچ گیا، وہ مجھے مل گیا، اس میں سب لکھا ہے، لیکن واقعہ حضرت نے جو بات لکھی ہے علمی ہے، اس لیے زیادہ علمی بات میں آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں ہے، آپ پھر پریشان ہو جائیں گے، اس لیے بس وہ معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اور باقی 2 مسئلے، ایک مسئلہ کشتی کا، وہ تو خود واضح حضرت خضر نے کر دیا، اس کے بعد یہ لڑکے کا ہو گیا، یہ بھی خلاصہ۔ اب اس کے بعد رہ گئے سے دیوار کا، تو وہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے باب میں مسائل سے گانا بڑے مشکل ہیں، اور اگر دوسرے اکابر کے مسئلے کو دیکھا جائے تو 4 ہیں، 3 بھی نہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشکل، ایک تو ہمارے ہاں تو زیادہ حضرت خضر کی زندگی کا چلتا ہے نا کہ حضرت خضر اب ہیں یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل حضرت خضر کا یہ سلسلہ ہے جسے بار بار تکوین کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تکوین کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے جس کو یہ سمجھ میں ہو کہ تکوین کس کو کہتے ہیں؟ بولو، اور بولو تو صحیح۔ اس لیے وہ پورا ایک جمعہ اس پہ لگے گا، لیکن وہ بامر مجبوری کرنا پڑے گا، آپ کے لیے تو شاید مشکل ہوگا، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ آپ کا نہیں کریں گے یا ہم آپ کے سامنے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ تو مدارس میں جائیں گے نہیں، تو عقیدے پر محنت تو کرنی پڑتی ہے، اور آپ کے عقیدے پہ محنت یہی ہو سکتی ہے۔ آپ مدارس میں جائیں گے عقیدے ٹھیک کرنے؟ آپ بتا دیں۔ ہمیں تو آج تک تجربہ نہیں ہے، 10 سال ہو گئے، مجھے تو آج تک کوئی تجربہ نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص آ کر اس نے مجھ سے یہ کہا کہ جی ہمیں عقیدے کے بارے میں بات بتاؤ۔ دیکھیں، آپ میں سے ایسے ضرور ہیں جنہوں نے نماز کے مسائل پوچھے ہیں، آپ میں سے ایسے ضرور ہیں جنہوں نے روزے کے مسائل پوچھے ہیں، آپ میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کے مسائل پوچھے ہیں، لیکن میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ممبر پہ بتا رہا ہوں، آج تک میرا تجربہ نہیں ہے اس 10 سال مدرسے کے دورے میں کہ کسی نے آ کر مجھ سے عقیدے کے بارے میں پوچھا ہو۔
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ اچھا دو مسئلے ہیں نا, ایک ہے, دھیان دینا میری طرف, ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. نماز کا تعلق کس سے ہے؟ روزے کا تعلق کس سے ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ اچھا, اور عقیدہ اور عمل ان دونوں میں مقدم کون سا ہے؟ عقیدہ ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے قیامت کے میدان میں اگر کوئی شخص نیکیوں کے دریا میں تیرتا ہوا بھی آیا, لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی کسی نیکی کو اللہ میزان پہ رکھیں گے ہی نہیں. نیکیاں یہ ممکن یہ نہیں کرتے؟ آپ بتاؤ, یہ نہیں کرتے؟ بولو تو صحیح, آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہاں تو آپ کی اور ہماری نیکیاں ایسی کیسی ہوں گی کہ اچھا ان کی نیکیوں میں وزن کیوں نہیں ہے؟ عقیدہ نہیں ہے. اچھا, اور آپ کی اور ہماری نیکیوں میں وزن آ جائے گا بغیر عقیدے کے؟ آپ اور ہم خالہ جی کے ہیں, کیا ہیں ہم؟ حتیٰ کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صحیح عقیدہ اچھے عمل کی روح ہے. جب تک روح نہ ہو تو یہ جسم تو کچھ نہیں کرے گا. میں اور آپ, ہر شخص, برا مت مانیے گا, میں اور آپ عمل پہ محنت کرتے ہیں, سارے نہ صحیح, کئی حضرات کرتے ہیں, نماز کی فکر کرتے ہیں, روزے کے اکثر لوگ, کئی لوگ ایسے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن روزے پھر بھی رکھتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ اور ہم اعمال کی فکر کرتے ہیں, مجھے اور آپ کو عقیدوں کی فکر نہیں ہے, معاف کیجئے گا. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ عمل ہونے چاہیے لیکن عقیدہ چلو جیسا بھی ہے وہ انشاءاللہ پارو پا. ایسا نہیں ہے, عقیدہ ہوگا تو عمل مقبول ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. اس لیے ہمیں تو آج تک تجربہ نہیں ہے کسی نے آ کر پوچھا ہو کہ صحیح عقیدہ ہے کیا. اچھا, آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں, لفظ عقیدہ صبح دوپہر شام ہم پڑھتے سنتے ہیں, لفظ عقیدے کا کیا معنی ہے آپ بتا دوں. آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے لفظ عقیدے کا معنی؟ بتا دو آپ, عقیدے کا لفظ کس کو, عقیدے کا معنی کیا ہے بتا دوں تو یاد رکھو گے؟ بولو. ایک لفظ سنا ہے نا آپ نے, ایمان سنا ہے؟ عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے. کوئی مشکل ہے؟ بولو تو صحیح. اب آ جاؤ کہ پھر عقیدے کی تعریف کیا ہے. عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں, یہ تعریف ہے لفظ عقیدے کی, اور یہ یاد رکھنا عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جس بات کو جاننا اور ماننا, دونوں پہلو یاد رہیں, جاننا اور ماننا. میں آپ سے سچ پوچھتا ہوں, آپ نے بھی تو آخر سنا ہوگا, ابو جہل حضور کو جانتا نہیں تھا, حضور کو بچپن سے دیکھتے ہوئے آیا تھا لیکن مانتا تھا. اس لیے علماء نے لکھا پہلو دونوں رکھنے ہیں سامنے. عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جسے جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے, یہ عقیدے کی تعریف ہے, اور یہی ایمان کا دوسرا نام ہے. اب یاد رہے گا؟ اب بولو تو صحیح. اس لیے کوشش کیا کرو, میں تو چلیں کئی حضرات آپ دور کہیں ہوتے ہوں گے, آپ اگر کسی اچھے عالم کے ساتھ وابستہ ہیں تو جہاں ان سے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہو, ان سے کبھی موقع ہو تو صحیح عقیدے کے بارے میں بھی پوچھا کرو. آپ میں سے کئی حضرات اردو جانتے ہو, عقیدے پر علماء نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ دیے ہیں تاکہ آپ پڑھ سکو, 40 صفحے کے, 30 صفحے کے, 10 صفحے کے, تاکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو. اس کو لے کر انگلش میں بھی آ گئے ہیں, خود پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ. کوئی عالم کسی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہو, آپ ان کے پاس بیٹھ کے ان سے کہو کہ جی 10 منٹ, پتہ ہے مناظر ختم نبوت مولانا چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کوئی عالم اگر ملے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ, اس کے کہو کہ جی ہمیں 10 منٹ دے کے ہمیں صحیح عقیدہ بتا دو. اس لیے تکوین کے بارے میں مجھے پورا جمعہ ہے, وہ کم از کم بھی 4 جمعے کا بیان, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, ایک میں کروں گا آپ کے لیے, تاکہ میرا بھی اور آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو, کیونکہ بات نبوت کی ہے. اللہ نے اگر زندگی دی تو آئندہ آپ آرام سے سنتیں پڑھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.